بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الاحزاب کے رکوع نمبر 2 کی ابتدا کرنے لگے ہیں۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود ای من الکفار متخربون ایام حفر الخندق۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ عز و جل کے انعام کو یاد کرو جب کہ تم پر کفار کے بہت سے لشکر خندق کھودنے کے ایام میں متحدہ محاذ بنا کر چڑھ آئے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ای ملائکہ، تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور فرشتوں کی ایسی فوج بھیجی کہ جو تم کو نظر نہ آتی تھی، اور اللہ عز و جل تمہارے خندق وغیرہ کھودنے کے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ تعملون میں تا اور یا کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ غزوہ احزاب اور اس کا پس منظر یہ تھا، سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور مسلمانوں کو آپ کی مکمل اتباع و اطاعت کی ہدایت کی تھی۔ اسی کی مناسبت سے یہ پورے 2 رکوع قرآن کے غزوہ احزاب کے واقعہ سے متعلق نازل ہوئے ہیں، جس میں کفار و مشرکین کی بہت سی جماعتوں کا مسلمانوں پر یک بارگی متحدہ محاذ کی شکل میں حملہ آور ہونے اور سخت نرغہ کے بعد مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد معجزات کا ذکر ہے۔ غزوہ احزاب کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ غزوہ احزاب شوال 4 ہجری یا 5 ہجری میں پیش آیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے علاوہ جمہور مؤرخین اور مفسرین کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ 5 ہجری میں واقع ہوا۔ اس غزوہ کو غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس غزوہ میں تمام اسلام دشمن جماعتیں متحدہ محاذ بنا کر مسلمانوں کے مرکز یعنی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئی تھی۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کا معنی ہے گروہ۔ اسی غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے
مدینہ شریف کے اطراف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ سے خندق کھودی تھی تاکہ دشمن مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ غزوہ احزاب کا باعث اور سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے قبیلہ بنو نذیر کو ان کی مسلسل بد عہدیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی وجہ سے جلا وطن کر دیا تھا۔ یہ مدینہ سے نکل کر خیبر میں جا کر آباد ہو گیا تھا۔ یہودی اسلام اور مسلمانوں سے نہایت ہی بغض و عداوت رکھتے تھے، چنانچہ بنو نذیر کے سرکردہ لوگوں کا ایک وفد جو کہ 20 افراد پر مشتمل تھا، ان کا سردار حیی بن اخطب کی سرکردگی میں مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ مکہ پہنچ کر قریشی سرداروں سے ملاقات کر کے ان کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ قریشی سردار سمجھتے تھے کہ جس طرح مسلمان ہماری بت پرستی کو کفر کہتے ہیں اور اسی لیے ہمارے مذہب کو برا سمجھتے ہیں، یہود کا بھی یہی خیال ہے، تو ان سے موافقت اور اتحاد کی کیا توقع رکھی جائے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہود سے سوال کیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان دین و مذہب کا اختلاف ہے، اور آپ لوگ اہل کتاب اور اہل علم ہیں، پہلے ہمیں یہ بتلائیے کہ آپ لوگوں کے نزدیک ہمارا دین بہتر ہے یا مسلمانوں کا۔ یہاں آپ کو ایک نکتہ بتاتے چلیں کہ سیاست میں یہ جو جھوٹ ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ان یہودیوں نے اپنے علم اور ضمیر کے بالکل برخلاف ان کو یہ جواب دے دیا کہ تمہارا دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے بہتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر یہ لوگ کچھ مطمئن ہوئے، مگر اس پر بھی یہ طے ہوا کہ آنے والے یہ 20 آدمی اور 50 آدمی قریشی مع سرداروں کے مسجد حرام میں جا کر بیت اللہ کی دیواروں سے سینہ لگا کر اللہ کے سامنے یہ عہد کریں کہ ہم میں سے جب تک ایک فرد بھی زندہ رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرتا رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ یہودی قریش مکہ سے معاہدہ کرنے کے بعد عرب کے ایک بڑے جنگ جو قبیلہ غطفان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ ہم اور قریش مکہ اس پر متفق ہو گئے ہیں کہ اس نئے دین یعنی اسلام کے پھیلانے والوں کا ایک مرتبہ سب مل کر استیصال کر دیں، آپ لوگ بھی اس پر ہم سے معاہدہ کر لیں، اور ان کو یہ رشوت بھی پیش کی کہ خیبر میں جس قدر کھجوروں کی پیداوار ہوگی اس کا نصف آپ کو ہر سال دیا کریں گے۔ قبیلہ بنو غطفان کے سردار نے، جو کہ عیینہ بن حسن فزاری تھا، اس پیشکش کو قبول کر لیا اور جنگ میں شریک ہونا منظور کر لیا۔ یہود کے وفد نے پورے جزیرۃ العرب کا ہنگامی دورہ کر کے بنو اسد، قبیلہ اسلم، قبیلہ اشجع اور بنو مرہ اور بنو کنانہ اور فزارہ وغیرہ دیگر قبائل کو بھی آمادہ جنگ کر دیا۔ اس طرح یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کا متحدہ محاذ بنا کر مدینہ پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حملہ آور اتحادیوں کی تعداد 10 اور 12,000 کے درمیان تھی، ایک روایت میں 15,000 بھی مذکور ہے۔
جبکہ مسلمانوں کی تعداد کل 3000 تھی، اور وہ بھی بے سر و سامانی کے ساتھ، جن میں صرف 36 گھوڑے تھے۔ مشرکین مکہ کی جن کی تعداد تقریباً 4000 تھی، ان کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی، اور قبیلہ غطفان کی قیادت عیینہ بن حصن فزاری کے سپرد تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متحدہ محاذ کے حرکت میں آنے کی اطلاع ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متحدہ محاذ کے حرکت میں آنے کی اطلاع ملی تو سب سے پہلا کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر آیا وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے اہل حل و عقد کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیا۔ اگرچہ صاحب وحی کو حقیقت میں مشورہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ براہ راست اللہ عز و جل کے اذن و اجازت سے کام کرتے ہیں، مگر مشورہ میں 2 فائدے تھے۔ ایک تو امت کے لیے مشورہ کی سنت جاری کرنا، دوسرے قلوب مؤمنین میں باہمی ربط و اتحاد کی تجدید اور تعاون و تناصر یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ بیدار کرنا تھا۔ اس کے بعد جنگ کے مادی وسائل پر غور ہوا۔ مجلس مشورہ میں حضرت سلمان فارسی بھی شریک تھے، جو ابھی حال ہی میں ایک یہودی کی غلامی سے نجات حاصل کر کے اسلامی خدمات کے لیے تیار ہوئے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے بلاد یعنی ہمارے شہر فارس کے بادشاہ ایسے حالات میں دشمن کا حملہ روکنے کے لیے خندق کھود کر ان کا راستہ روک دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرما کر خندق کھودنے کا حکم دے دیا، اور اپنے دستے مبارک سے خندق کے نشانات لگا کر اور بنفس نفیس خود بھی کھدائی کے کام میں شریک ہو گئے۔ اس خندق کا طول و عرض سماعت فرمائیے۔ یہ خندق جبل سلع کے پیچھے اس پورے راستے کی لمبائی پر کھودنا طے ہوا جس سے مدینے کی شمال کی طرف سے دشمن آ سکتا تھا۔ اس خندق کے طول و عرض کا خط یعنی لمبائی چوڑائی کا خط خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھینچا۔ یہ خندق شیخین سے شروع ہو کر جبل سلع کے مغربی کنارے تک آئی، اور بعد میں اس میں اور اضافہ کر کے وادی بطحان اور وادی رانونا کے مقام اتصال تک پہنچا دیا۔ اس خندق کی کل لمبائی 3.5 میل یعنی تقریباً 6 کلومیٹر تھی، اور چوڑائی اس قدر کہ آسانی سے گھوڑا سوار عبور نہ کر سکے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چوڑائی 5 گز تھی۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ 6 دن میں خندق کھودنے سے فراغت ہوئی۔ موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ 20 دن میں فارغ ہو گئے۔ علامہ سمہودی فرماتے ہیں کہ 6 دن کی روایت صحیح ہے، 20 دن حصار کی مدت ہے۔ غزوہ خندق میں شریک مجاہدین کی کل تعداد 3000 بتائی گئی ہے۔ ہر 10 افراد کی جماعت کو بقول جمل و ساوی و معارف 40 گز خندق کھودنے کا کام سپرد کیا گیا۔ مگر سیرت مصطفیٰ ادریسی میں ہر 10 افراد کو 10 گز سپرد کی گئی تھی۔ پہلے قول کے مطابق خندق کی لمبائی 12,000 گز ہوتی ہے، دوسرے قول کے مطابق 3,000 گز ہوتی ہے۔ شرعی میل 200 گز کا ہوتا ہے۔
غرض یہ کہ دشمن اس خندق کی وجہ سے مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکا، تاہم مسلمان اس محاصرہ اور دشمن کی یلغار سے سخت خوف زدہ تھے۔ کم و بیش یہ محاصرہ 1 ماہ تک قائم رہا۔ بالآخر اللہ تعالی نے پردہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ مذکورہ آیات میں انہی سراسیمہ کر دینے والے حالات اور امدادی غیب کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ چونکہ اس غزوہ میں پورے جزیرۃ العرب متحدہ محاذ کی شکل میں مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوا تھا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، گویا اس غزوہ کے نتیجے پر اسلام کی بقا و فنا کا بظاہر دار و مدار تھا، جس کی وجہ سے ہر مسلمان حتیٰ کہ نابالغ بچے بھی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کو واپس فرما دیا جن کی عمر 15 سال سے کم تھی، مگر 15 سالہ نوجوانوں کو شرکت کی اجازت دے دی گئی، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، جن کو کم عمری کی وجہ سے غزوہ احد میں واپس کر دیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ زید بن ثابت، ابو سعید خدری، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں۔ جس وقت یہ اسلامی لشکر مقابلہ کے لیے روانہ ہونے لگا تو جو منافقین مسلمانوں میں رلے ملے رہتے تھے انہوں نے سرکنا شروع کر دیا۔ کچھ تو چھپ چھپ کر نکل گئے اور کچھ نے جھوٹے عذر پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپسی کی اجازت لینی چاہی۔ یہ اپنے اندر ایک نئی آفت پھوٹی کہ مذکورہ الصدر آیات میں انہیں منافقین کے متعلق چند آیات نازل ہوئی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حصہ میں جو حضرت سلمان فارسی اور ان کے رفقاء کے سپرد تھا اس میں ایک سخت چٹان نکل آئی۔ حضرت سلمان کے ساتھ عمر بن عوف فرماتے ہیں کہ اس چٹان نے ہمارے اوزار توڑ دیے اور ہم اس کے کاٹنے سے عاجز ہو گئے، تو میں نے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس جگہ سے کچھ ہٹ کر خندق کھودیں اور ذرا سی کجی کے ساتھ اس کو اصل خندق کے ساتھ ملا دیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھینچے ہوئے خط سے انحراف ہمیں اپنی رائے سے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ واقعہ بیان کر کے حکم حاصل کریں کہ ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صورت واقعہ بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنا حصہ کی خندق میں کام کر رہے تھے، خندق کی مٹی کو اس جگہ سے منتقل کرنے میں مصروف تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کو غبار نے ایسے ڈھانپ لیا تھا کہ پیٹ اور پیٹھ کی جلد نظر نہ آتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی حکم یا ہدایت دینے کے بجائے آپ خود ان کے ہمراہ موقع پر تشریف لائے اور خود خندق میں اترے اور کدال اپنے ہاتھ میں لے کر اس چٹان پر ایک ضرب لگائی اور یہ آیت پڑھی، تمت کلمت ربک صدقا۔ اس ایک ہی ضرب سے چٹان کا 1/3 حصہ کٹ گیا اور اس پتھر سے ایک روشنی نکلی۔ اس کے بعد دوسری ضرب لگائی اور آیت مذکورہ آخر تک پوری پڑھی۔ اس دوسری ضرب سے 1/3 چٹان اور کٹ گئی اور اسی طرح پتھر سے ایک روشنی نکلی۔ تیسری مرتبہ پھر وہی آیت پڑھ کر ضرب لگائی تو باقی چٹان بھی کٹ کر ختم ہو گئی۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے
کہ جب آپ نے پہلی کدال ماری تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھ کو شام کی کنجیاں عطا کی گئیں، خدا کی قسم میں شام کے سرخ محلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر جب آپ نے دوسری کدال ماری تو دوسرا تہائی ٹکڑا ٹوٹ کر گرا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، فارس کی کنجیاں مجھے عطا کی گئیں، خدا کی قسم مدائن کے قصر ابید کو اس وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے کدال ماری اور چٹان کا بقیہ حصہ بھی ٹوٹ گیا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں مجھ کو عطا کی گئیں، خدا کی قسم صنعاء کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں اس روایت کی سند حسن ہے۔ خندق کی کھدائی میں جو منافقین مرے دل سے شامل تھے وہ کہنے لگے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر حیرت اور تعجب نہیں ہوتا؟ وہ تمہیں کیسے باطل اور بے بنیاد وعدے سنا رہے ہیں کہ یثرب میں خندق کی گہرائی میں انہیں حیرہ اور مدائن کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ ذرا اپنے حال کو تو دیکھو کہ تمہیں اپنے تن بدن کا تو ہوش نہیں، قضائے حاجت کی مہلت نہیں۔ کیا تم ایسی حالت میں کسرا وغیرہ کے ملک کو فتح کرو گے؟ اس واقعہ پر مذکورۃ الصدر آیت نازل ہوئی، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ آپ غور کیجئے کہ ظاہری حالات کے بالکل ناموافق ہونے کے باوجود مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پر کس قدر یقین کامل تھا کہ ہر طرف سے کفار کے نرغہ اور خطرے میں ہیں۔ نہایت سخت سردی نے سب کو پریشان کر رکھا ہے، ہر طرف خوف ہی خوف ہے، بھوک کی شدت نے ہر شخص کو نڈھال کر رکھا ہے، بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، بظاہر اپنے بچاؤ کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ ایسی حالت میں دنیا کی عظیم سلطنت روم فارس کی فتوحات کی خوشخبری پر یقین کس طرح ہو؟ مگر ایمان کی قیمت سب اعمال سے زیادہ اسی وجہ سے ہے کہ اسباب و حالات کے سراسر خلاف ہونے کے باوجود ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہوا۔ اسی خندق کی کھدائی کے دوران ایک مشہور واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک روز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ آپ بھوک سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اپنی اہلیہ سے جا کر کہا تمہارے پاس کچھ ہو تو پکا لو۔ حضور علیہ السلام پر بھوک کا اثر دیکھا نہیں جاتا۔ اہلیہ نے بتلایا کہ ہمارے گھر میں ایک صاع تقریباً 3.5 سیر جو رکھے ہیں، میں ان کو پیستی ہوں۔ اہلیہ پیسنے پکانے میں لگیں۔ گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذبح کرنے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے چلے گئے۔ تو اہلیہ نے پکار کر کہا دیکھیے حضور علیہ السلام کے صحابہ کا آپ کے ساتھ بہت بڑا مجمع ہے، صرف حضور علیہ السلام کو کسی طرح تنہا بلائیں، مجھے رسوا نہ کیجیے کہ کہیں صحابہ کا بڑا مجمع چلا آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری صورتحال عرض کر دی اور کہہ دیا کہ صرف اتنا کھانا ہے، مگر آپ نے پورے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھے
گھر پہنچے تو اہلیہ نے سخت پریشانی کا اظہار کیا اور پوچھا کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری صورتحال اور کھانے کی مقدار بتلا دی تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں بتلا چکا ہوں۔ تو اہلیہ محترمہ مطمئن ہوئیں کہ پھر ہمیں کچھ فکر نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مالک ہیں، جس طرح چاہیں کریں۔ واقعہ کی مزید تفصیل کی چندہ ضرورت نہیں ہے، بس اتنا نتیجہ معلوم کر لینا کافی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے روٹیاں اور سالن سب کو دینے اور کھلانے کا اہتمام فرمایا، اور پورے مجمع نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجمع کی فراغت کے بعد بھی سالن اور روٹیاں اسی قدر موجود تھیں جتنی کہ شروع میں تھیں۔ بعد میں گھر والوں نے بھی کھایا اور پڑوسیوں میں بھی تقسیم کر دیا۔ ادھر خندق کھودنے سے فراغت ہوئی، ادھر قریش کا لشکر آ گیا۔ اس 12,000 کے لشکر نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ جب قریش نے دیکھا تو کہنے لگے یہ وہ مکر ہے کہ اس سے پہلے عرب اس سے واقف نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کا طریقہ اختیار فرمایا تھا۔ عرب اس طریقے سے واقف نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے طریقہ جنگ کو اختیار کرنا درست ہے۔ اسی طرح کفار کے ایجاد کردہ آلات حرب کا استعمال بھی درست ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ طائف میں منجیق کا استعمال فرمایا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، دونوں کے درمیان خندق حائل تھی۔ جبل صلاح مسلمانوں کی پس پشت تھا اور خندق سامنے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ میں محفوظ ہو جانے کا حکم دیا، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا نگران مقرر فرما دیا۔ بنو قریظہ کے ساتھ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کر رکھا تھا، اس وقت تک تو بنو قریظہ متحدہ محاذ سے الگ تھے، مگر حیی بن اخطب بنو نذیر کا سردار بنی قریظہ کو اپنے ساتھ ملانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، یہاں تک کہ حیی بن اخطب خود بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا۔ کعب بن اسد نے حیی بن اخطب کو آتے دیکھ کر قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔ حیی بن اخطب نے آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ کعب نے جواب دیا افسوس اے حیی، بلا شبہ تو منحوس آدمی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر چکا ہوں، میں اب اس عہد کو نہ توڑوں گا، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوائے سچائی اور ایفائے عہد کے کچھ نہیں دیکھا۔ حیی نے جواب دیا میں تمہارے لیے دائمی عزت لے کر آیا ہوں، قریش اور غطفان کی فوج کو میں نے یہاں لا کر اتارا ہے۔ ہم سب نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا استحصال اور قلعہ کما نہ کر دیں گے، اس وقت تک یہاں سے ہرگز نہ ٹلیں گے۔ کعب نے کہا خدا کی قسم تو ہمیشہ ذلت اور رسوائی لے کر آیا ہے، ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی لے کر آیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی عہد نہ توڑوں گا۔ حیی برابر اصرار کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کو عہد شکنی پر آمادہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کے لیے روانہ فرمایا، اور یہ حکم دیا کہ اگر یہ خبر صحیح نکلے تو وہاں سے واپس آ کر اس خبر کو مبہم الفاظ میں بیان کرنا کہ لوگ نہ سمجھ سکیں، اور اگر خبر غلط ہو تو پھر علی الاعلان بیان کرنے میں کچھ مذائقہ نہیں۔ یہ لوگ کعب بن اسد کے پاس گئے اور اس کو معاہدہ یاد دلایا۔ کعب نے کہا کیسا معاہدہ اور کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟
میرا ان سے کوئی معاہدہ نہیں۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، عدل وقارہ، یعنی جس طرح عدل وقارہ نے اصحاب رجیع یعنی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غدر کیا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی غداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ بنو قریظہ کی غداری کی خبر صحیح ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ وقت بڑے ابتلاء و آزمائش کا تھا۔ ابتلاء کی کسوٹی پر نفاق و اخلاص کسا جا رہا تھا۔ اس کسوٹی نے کھرا اور کھوٹا الگ کر دیا۔ چنانچہ منافقین نے حیلے بہانے شروع کر دیے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر پست دیوار ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں، بچوں اور عورتوں کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی صورتحال کو بیان کیے ہوئے فرماتے ہیں، یقولون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا۔ منافقین کہتے ہیں کہ ہمارے گھر خالی ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں، محض فرار مقصد ہے، اس لیے یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ اور مسلمان جن کے قلوب اخلاص و یقین سے لبریز تھے، ان کی ایمانی کیفیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور اہل ایمان نے جب کافروں کی موجیں دیکھی تو فوراً یہ کہا کہ یہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا ہے، اور اس سے ان کے یقین اور ایمان میں اور زیادتی ہو گئی۔ غرض یہ کہ یہود و منافقین سب ہی نے اس لڑائی میں بدعہدی کی اور مسلمان اندرونی و بیرونی دشمنوں کے محاصرہ اور نرغہ میں آ گئے۔ محاصرے کی شدت اور سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ مسلمان بمتقاضۂ بشریت کہیں گھبرا نہ جائیں، اس لیے یہ ارادہ فرمایا کہ عیینہ بن حسن فزاری اور حارث بن عوف سے، جو قبیلہ غطفان کے سردار اور قائد تھے، مدینہ کے نخلستان کے تہائی پھل دے کر ان سے صلح کر لی جائے، تاکہ یہ لوگ ابو سفیان کی مدد سے کنارہ کش ہو جائیں اور مسلمانوں کو اس حصار سے نجات ملے۔ چنانچہ آپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سے اپنا یہ خیال ظاہر فرمایا۔ ان دونوں حضرات نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم اس کی تعمیل کے لیے حاضر ہیں، یا محض آپ از راہ شفقت اور رافت ایسا قصد فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل کا کوئی حکم نہیں، محض تمہاری خاطر میں نے ایسا ارادہ کیا ہے، اس لیے کہ عرب نے متحد ہو کر ایک کمان سے تم پر تیر باری شروع کی ہے، اس طریقے سے میں ان کی شوکت اور اجتماعی قوت کو توڑنا چاہتا ہوں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم اور یہ کافر و مشرک تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اللہ عز و جل کو جانتے بھی نہ تھے، اس وقت بھی ان کی یہ مجال نہ تھی کہ ہم سے ایک خرمہ بھی لے سکیں، الا یہ کہ مہمانی کے طور پر یا خرید کر۔ اور جب کہ ہم کو اللہ تعالی نے ہدایت لازوال اور نعمت بے مثال سے مالا مال فرمایا اور اسلام سے ہم کو عزت بخشی، تو اپنا مال ہم ان کو دے دیں، یہ ناممکن ہے۔ واللہ انہیں اپنا مال دینے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، خدا کی قسم ہم ان کو سوائے تلوار کے کچھ نہ دیں گے، اور ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں۔ 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے، مگر دست بدست لڑائی اور مقابلے کی نوبت نہیں آئی۔ طرفین سے صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ بالآخر عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل، حبیرہ بن ابی وہب، ضرار بن خطاب، نوفل بن عبداللہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی، وہاں سے پھاند کر اس طرف پہنچے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے آواز دی۔ عمر بن عبد ود، جو کہ سر تاپا غرق آہن تھا، میدان میں آیا اور مبارزہ کے لیے آواز دی۔
شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کے لیے بڑھے اور فرمایا، اے عمر، میں تجھ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا، تم کم سن ہو، اپنے سے بڑے کو میرے مقابلے کے لیے بھیجو، میں تمہارے قتل کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہارے قتل کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر عمر کو طیش آ گیا اور گھوڑی سے نیچے اتر آیا اور آگے بڑھ کر حضرت علی پر وار کیا، جس کو حضرت علی نے سپر سے روکا، لیکن پیشانی پر زخم آیا۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر وار کیا، جس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جس سے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو فتح دی۔ نوفل بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھا، گھوڑے پر سوار تھا، خندق عبور کرتے ہوئے خندق میں گر پڑا اور گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا۔ مشرکین نے 10,000 درہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے کہ اس کی لاش ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ بھی خبیث اور ناپاک تھا، اس کی دیت بھی خبیث اور ناپاک ہے، غرض یہ کہ لاش بلا عوض سپرد کر دی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہرک پر تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر قریش کے ساتھ ابھی لڑائی باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر تو نے ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی کو ختم کر دیا تو اس زخم کو میرے لیے شہادت کا ذریعہ بنا۔ حملے کے دن نہایت ہی سخت تھا، پورا دن تیر اندازی اور سنگ باری میں گزرا۔ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ میں محفوظ کر دیا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت اس قلعہ کی نگرانی پر مامور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک یہودی قلعہ کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے، اندیشہ ہوا کہ کہیں جاسوس نہ ہو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسان سے کہا کہ آپ اس کو قتل کر دو، ایسا نہ ہو کہ کہیں دشمنوں سے ہماری مخبری کر دے۔ حضرت حسان نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں اس کام کا آدمی نہیں۔ حضرت صفیہ نے خیمے کی ایک لکڑی لے کر اس یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور حضرت حسان سے فرمایا، یہ مرد ہے اور میں عورت ہوں، اس لیے میں تو ہاتھ نہ لگاؤں گی، تم اس کے ہتھیار اتار لاؤ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی ضرورت نہیں۔ اثناء محاصرہ میں نعیم بن مسعود اشجعی غطفان کے ایک رئیس آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، میری قوم کو بھی میرے اسلام لانے کا علم نہیں، اگر اجازت ہو تو میں کوئی تدبیر کروں جس سے یہ حصار ختم ہو۔ آپ نے فرمایا، ہاں، تم ایک تجربہ کار آدمی ہو، اگر کوئی ایسی تدبیر ہو سکے تو کر گزرو، اس لیے کہ لڑائی نام ہی اصل میں حیلہ و تدبیر کا ہے۔ نعیم بن مسعود ایک ذہین اور سمجھدار آدمی تھے۔ ایک منصوبہ دل میں بنا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی کہ میں ان لوگوں میں جا کر جو مصلحت دیکھوں کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ نعیم بن مسعود بنو قریظہ کے پاس گئے، جن کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں قدیم تعلقات تھے۔ ان سے کہا، اے بنو قریظہ، تم جانتے ہو کہ میں تمہارا قدیم دوست ہوں۔ انہوں نے اقرار کیا کہ ہمیں آپ کی دوستی میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے بعد بنو قریظہ کے سرداروں سے خیر خواہانہ انداز میں سوال کیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قریش مکہ ہوں یا ہمارا قبیلہ غطفان یا دوسرے قبائل یہود وغیرہ، ان کا یہاں وطن نہیں ہے، یہ اگر شکست کھا کر بھاگ جائیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں، تمہارا معاملہ اس سے مختلف ہے، مدینہ تمہارا وطن ہے،
تمہاری عورتیں اور اموال سب یہاں ہیں، اگر تم نے ان کے ساتھ جنگ میں شرکت کی اور خدا نہ خواستہ ان کو شکست ہوئی اور یہ بھاگ گئے تو تمہارا کیا بنے گا؟ کیا تم تنہا مسلمانوں کو مقابلہ کر سکو گے؟ اپنے خاص سرداروں کی ایک تعداد، اس لیے میں تم کو خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم لوگ ان کے ساتھ اس وقت تک جنگ میں شریک نہ ہو جب تک یہ لوگ اپنے خاص سرداروں کی ایک تعداد تمہارے پاس رہن نہ رکھ دیں کہ یہ تم کو مسلمانوں کے حوالے کر کے نہ بھاگ جائیں گے۔ بنو قریظہ کو ان کا یہ مشورہ بہت اچھا معلوم ہوا، اس کی قدر کی اور کہا تم نے بہت اچھا مشورہ دیا۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود قریشی سرداروں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا تم لوگ جانتے ہو کہ میں تمہارا دوست ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بری ہوں۔ مجھے ایک خبر ملی ہے، تمہاری خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہ خبر تمہیں پہنچا دوں، بشرط یہ کہ آپ لوگ میرے نام کا اظہار نہ کریں گے۔ وہ خبر یہ ہے کہ یہود بنو قریظہ تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد نادم ہوئے اور اس کی اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ کہہ کر بھیج دی ہے کہ کیا آپ ہم سے اس شرط پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم قریش اور غطفان کے چند سرداروں کو آپ کے حوالے کر دیں کہ آپ ان کی گردن مار دیں، پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو قبول کر لیا ہے۔ اب بنو قریظہ تم سے بطور رہن کے تمہارے کچھ سرداروں کا مطالبہ کریں گے، اب آپ لوگ اپنے معاملے کو سوچ لیں۔ اس کے بعد نعیم اپنے قبیلہ غطفان میں گئے اور ان کو بھی یہی خبر سنائی۔ ادھر یہ ہوا کہ ابو سفیان نے، جو کہ متحدہ محاذ کی فوج کے اعلیٰ کمانڈر تھے، قریش کی طرف سے اکرمہ بن ابی جہل کو اور غطفان کی طرف سے ورقہ کو اس کام کے لیے مقرر کیا کہ وہ بنو قریظہ جا کر کہیں کہ اب ہمارا سامان جنگ ختم ہو رہا ہے اور ہمارے آدمی بھی مسلسل جنگ سے تھک چکے ہیں، ہم آپ کے معاہدہ کے مطابق آپ کی شرکت اور امداد کے منتظر ہیں۔ بنو قریظہ نے اپنی قرارداد کے مطابق یہ جواب دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ میں اس وقت تک شریک نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے چند سردار ہمارے پاس بطور رہن نہ بھیج دو۔ اکرمہ اور ورقہ نے یہ خبر ابو سفیان کو پہنچا دی۔ قریش اور غطفان کے سرداروں نے یقین کر لیا کہ نعیم بن مسعود نے جو خبر دی تھی وہ صحیح ہے، اور بنو قریظہ سے کہلا بھیجا کہ ہم اپنا ایک آدمی بھی تم کو نہیں دیں گے، پھر آپ کا دل چاہے تو ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت کریں اور نہ چاہے تو نہ کریں۔ بنو قریظہ کو بھی یہ صورتحال دیکھ کر اور قریش و غطفان کا جواب سن کر نعیم کی بات کا اور زیادہ یقین ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمن کے متحدہ محاذ میں ایک شخص کے ذریعے پھوٹ ڈال دی اور دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت نعیم بن مسعود کی تدبیر کے علاوہ دوسری آسمانی افتاد ان پر یہ آ پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت اور ٹھنڈی ہوا ان پر مسلط کر دی۔ سخت جاڑوں کا موسم تھا، ہوا نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ہانڈیاں چولہوں سے الٹ دیں۔ یہ تو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے دشمن کے پاؤں اکھاڑنے کے لیے پیدا فرمائے تھے، اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے تاکہ باطنی طور پر ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیں۔ ان دونوں باتوں کا ذکر آیات مذکورہ میں اس طرح فرمایا گیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، یعنی ہم نے ان کے اوپر ایک تند و تیز ہوا بھیج دی اور فرشتوں کے لشکر بھیج دیے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ غزوہ احزاب میں فرشتوں نے اگرچہ عملی حصہ نہیں لیا تھا بلکہ مشکرین کے لشکر کو مرعوب اور خوف زدہ کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب ان کے لیے بھاگ کھڑے ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ حضرت نعیم بن مسعود کی کارگزاری اور احزاب کے درمیان پھوٹ کے واقعات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کوئی آدمی جا کر دشمن کے لشکر اور ان کے ارادوں کی خبر لائے، مگر سخت برفانی ہوا جو دشمن پر بھیجی گئی تھی اس کا اثر مدینہ پر بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو کھڑا ہو اور دشمن کے لشکر میں جا کر ان کی خبر لائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی، مگر پورے مجمع میں دن بھر کی تکان
اور سخت سردی کی وجہ سے کوئی ہمت نہ کر سکا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر فرمایا، اے حذیفہ تم جاؤ۔ حذیفہ فرماتے ہیں میری حالت بھی دوسروں سے مختلف نہیں تھی، مگر جب آپ نے نام لے کر فرمایا اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں کھڑا ہو گیا، سردی سے میرا بدن کانپ رہا تھا۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے سر اور چہرے پر پھیرا اور فرمایا کہ دشمن کے لشکر میں جاؤ اور مجھے خبر لا دو، اور میرے پاس واپس آنے سے پہلے کوئی کام نہ کرو۔ اور پھر آپ نے میری حفاظت کے لیے دعا فرمائی۔ میں اپنی تیر کمان اٹھا کر ان کی طرف روانہ ہو گیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہاں سے روانہ ہوا تو عجیب ماجرا یہ دیکھا کہ خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے سردی سے جو کپ کپی تاری تھی وہ ختم ہو گئی۔ جب میں لشکر میں پہنچا تو دیکھا کہ ہوا کے طوفان نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے تھے اور ہانڈیاں الٹ دی تھیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ ابو سفیان میرے تیر کی زد میں تھا۔ میں نے چاہا کہ اس پر تیر چلاؤں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آیا، جس کی وجہ سے میں نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ ابو سفیان واپسی کا اعلان کرنا چاہتے تھے، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ دیگر ذمہ داروں سے مشورہ کریں۔ رات کی تاریکی اور سناٹے میں یہ خطرہ بھی تھا کہ کہیں کوئی جاسوس موجود نہ ہو اور وہ ہمارے راز کی بات سن لے۔ اس لیے ابو سفیان نے یہ ہوشیاری کی کہ بات کرنے سے پہلے سارے مجمع سے کہا کہ ہر شخص اپنے برابر والے شخص کو پہچان لے تاکہ کوئی غیر آدمی ہماری بات نہ سن سکے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے خطرہ ہوا کہ میرے برابر کا آدمی جب مجھ سے پوچھے گا کہ تو کون ہے تو میرا راز کھل جائے گا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری اور دلیری سے خود سبقت کر کے اپنے برابر والے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، تعجب ہے، تم مجھے نہیں جانتے؟ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ وہ قبیلہ حوازن کا آدمی تھا۔ اس طرح حذیفہ کو اللہ تعالیٰ نے گرفتاری سے بچا لیا۔ ابو سفیان نے جب یہ اطمینان کر لیا کہ مجمع اپنا ہی ہے، یہاں کوئی غیر نہیں ہے، تو اس نے پریشان حالت اور بنو قریظہ کی بدعہدی اور سامان جنگ ختم ہو جانے کے واقعات سنا کر کہا، میری رائے یہ ہے کہ اب آپ واپس چلیں اور میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ اسی وقت لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سب واپس جانے لگے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے پورا واقعہ کی ردات سنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خبر مسرت سے خوش ہو کر ہنسنے لگے، حتیٰ کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندانے مبارک چمکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اوپر اپنی چادر کا ایک حصہ ڈال دیا، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی مجھے یہ کہہ کر بیدار کیا، قم یا نعمان، کھڑا ہو اے بہت سونے والے۔ صحیح بخاری میں سلیمان بن سرد کی روایت ہے کہ احزاب کے واپس جانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم، اب وہ ہم پر حملہ آور نہ ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے اور ہم ان کے ملک پر چڑھائی کریں گے۔ تو یہ کچھ تفصیل تھی غزوہ احزاب کی جو ہم نے سمجھ لی۔ اس کے بعد ہم اپنا دوسرا رکوع شروع کیے دیتے ہیں۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر سے یعنی وادی کے اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے چڑھ آئے تھے، یعنی مشرق و مغرب کی جانب سے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یہ حناجر جو ہے حنجرۃ کی جمع ہے، وَهِيَ مُنْتَهَى الْحُلْقُومِ مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ، اور یہ حلق کے انتہائی مقام کو کہتے ہیں۔ اور جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ عز و جل کی نسبت
طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس مقام پر مومنوں کو آزمایا گیا تاکہ منافق اور مومن جدا جدا ہو جائیں، خالص اور غیر مخلص دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور اس جگہ پر ان کو شدت کے ساتھ ہلایا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جو کہنے لگے، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب منافقوں نے کہا اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا، ضعف اعتقادی کا، ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ عز و جل نے ہمارے ساتھ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ مدد کا، الا غرورا، وہ تو فقط دھوکے کا وعدہ ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی، اے مدینے والو، لا مقام لکم، تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ اب باقی نہیں بچی۔ فرجعوا، لوٹ چلو، الی منازلکم، اپنے گھروں کی طرف، یعنی مدینے بھاگ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اب یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے مدینے سے باہر جبل صلہ تک نکلے تھے، اور ان میں سے بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ کر واپس لوٹنے کی اجازت طلب کر رہے تھے کہ یقولون ان بیوتنا عورہ ویستأذن فریق منہم النبی، ان میں سے ایک گروہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لوٹنے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ یقولون ان بیوتنا عورہ، اور وہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، غیر حسینۃ نخشى علیہا، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہم ان پر خوف کھاتے ہیں کہ ان میں کوئی گھس نہ جائے۔ قال تعالی وما ہی بعورہ، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، ان یریدون الا فرارا، یہاں ان نافیہ ہے، یہ لوگ نہیں ارادہ رکھتے مگر بھاگنے کا، یعنی کہ یہ جہاد سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ ولو دخلت من علیہم من اقطارها، اور اگر مدینے کے گرد و نواح سے ان پر داخل کیے جائیں لشکر، ثم سئلوا الفتنۃ، یعنی اگر ان کے اوپر مدینے کے گرد و نواح سے لشکر آ پڑیں اور پھر ان سے فتنے کے متعلق یعنی شرک کا سوال کیا جائے، لآتوہا، تو یہ اس کو قبول کر لیں گے۔ یعنی یہ لوگ جو اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، یہ اگر اپنے مدینہ شریف میں اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور ان پر وہ لشکر آ جائیں گرد و نواح سے جو آ رہے ہیں، وہ سارے لشکر اگر ان کے اوپر جمع ہو کر ان کو شرک پر رضامند کریں تو یہ رضامند ہو جائیں گے، یہ ایمان کو چھوڑ دیں گے۔ وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور یہ اپنے گھروں میں کچھ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، حالانکہ یہ لوگ پہلے اللہ سے عہد کر چکے ہیں کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی وفا کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، اس کی باز پرس ہوگی۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز ان سے کہہ دیجئے کہ ہرگز تمہیں بھاگنا نفع نہیں دے گا۔ ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو، قتل کا معنی یہاں جہاد ہے، یعنی جہاد سے اگر تم بھاگتے ہو، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم اپنی اس بھاگنے سے، اس فرار سے تم زیادہ دیر نفع نہیں اٹھا سکو گے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔
اور ان کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی یعنی ہلاکت یا ہزیمت کا ارادہ کرے، یا وہ کون ہے جو تم کو تکلیف پہنچا سکے اگر اللہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے، اور نہ وہ خدا کے سوا اپنا کوئی حمایتی پائیں گے کہ کوئی ان کو نفع پہنچائے۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ اور اللہ تعالی تم میں سے ان کو جانتا ہے جو دوسروں کو روکنے والے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں شریک نہیں ہوتے مگر بہت کم دکھانے اور سنانے کے لیے، یعنی رعایت کاری کے لیے۔ اشحۃ علی الخیر، اشحۃ علیکم، اشحۃ علیکم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ۔ یہ لوگ تمہارے حق میں پورے پورے بخیل ہیں۔ اشحتاً یہ شحیحن کی جمع ہے، اور جب خوف کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چکرا جاتی ہیں، ان کی آنکھیں چکر کھانے لگتی ہیں، اس شخص کی نظر کی مانند یا اس شخص کے چکرانے کی مانند کہ جس پر نزع کی بے ہوشی چھا گئی ہو۔ اور جب خوف جاتا رہتا ہے اور اموال غنیمت جمع کیے جاتے ہیں تو تم کو تیز تیز زبانوں سے ایذا پہنچاتے ہیں، یعنی تانے دیتے ہیں۔ اور اشحتاً علی الخیر، اور یہ مال غنیمت کے معاملے میں بہت سخت حریص ہیں، یہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال بیکار کر دیے، اور یہ بیکار کرنا اللہ کے لیے اس کی مشیت سے بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وإن یأتی الاحزاب یودوا لو انہم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم ولو كانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کافروں کی یہ جماعتیں ابھی مکہ مکرمہ نہیں گئیں، ان سے خوف زدہ ہونے کی وجہ سے یہ گمان کر رہے ہیں، اور اگر بالفرض یہ جماعتیں پھر لوٹ آئیں تو یہ اس بات کو پسند کریں گے کہ کاش ہم دیہاتوں میں باہر جا رہے ہیں، یعنی دیہات میں سکونت پسیر رہیں، سکونت اختیار کر لیں، اور کافروں کے ساتھ تمہاری لڑائی کی خبریں معلوم کرتے رہیں، اور اگر اس مرتبہ وہ تمہارے ساتھ ہوتے تو بھی بہت کم لڑتے، ریاکاری کے طور پر لڑتے اور آر کے خوف سے لڑتے۔ یعنی ان منافقین کی بزدلی اور دون ہمتی اور خوف و دہشت کا یہ حال ہے کہ کافروں کے گروہ اگرچہ ناکام و نامراد واپس جا چکے ہیں، لیکن یہ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک اپنے مورچوں اور خیموں میں موجود ہیں، اور بالفرض اگر کفار کی جماعت دوبارہ لڑائی کی نیت سے واپس آ جائے تو منافقین کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ مدینہ کے اندر رہنے کی بجائے باہر صحرا میں بادیہ نشینوں کی ساتھ ہو جائیں، اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے تمہاری بابت پوچھتے رہیں
کہ محمد اور ان کے ساتھی ہلاک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یا لشکر کفار ناکام رہا یا کامیاب رہا۔ وہاں دور سے بیٹھ کر یہ بس ملاحظہ کریں، یہ لوگ لڑائی کے قابل نہیں ہیں۔